آتش کی غزل نمبر 2۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ پیمبر نامیسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ میری طرح سے میں و میر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ ہمیشہ میں نے غریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے۔ یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے۔ سکھاتے نالہ شبگیر کو در اندازے، غم فراق کا اس چرخ کو عدو کرتے۔ وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے۔ پہلے شعر کو دیکھیے۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ کیا کہتے ہیں اس میں آتش کہ مجھے یہ آرزو ہے، مجھے یہ تمنا ہے کہ اے محبوب تجھے ہم گل یعنی پھول کے روبرو ہوتا ہے آمنے سامنے بٹھاتے، ٹھیک ہے، یعنی میری یہ آرزو ہے اے محبوب تجھے ہم پھول کے روبرو کرتے، پھول کے سامنے بٹھاتے، ہم اور بلبل پھر میں اور بلبل بےتاب ہو کے کیا کرتے، گفتگو آپس میں بات چیت کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر میں اور بلبل جو ہیں ہم کیا کرتے ہیں نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے۔ اب کیا بات چیت کرتے، اب اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کہتے ہیں عموماً محبوب کو جو ہے وہ پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ پھول سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پھول کا عاشق بلبل ہوتا ہے اور میں اپنے محبوب کا عاشق ہوں۔ کہتا ہے ہمیں اس کے لیے کمپٹیشن کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کو پھول کے سامنے بٹھانا چاہیے اور پھر مجھے اور بلبل کو اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے، اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ بلبل مان جائے گا کہ تیرا محبوب جو ہے میرے محبوب سے، یعنی میرا محبوب جو ہے وہ پھول سے زیادہ کیا ہے، حسین ہے، اور یہ بات بلبل بھی مان جائے گی۔ یعنی شعر میں اصل میں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ میرا محبوب پھول سے بھی زیادہ کیا ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں پیمبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے ہیں۔ پیمبر پیغام لانے والا یا پیغام لے کے جانے والا، پیمبر نہ میسر ہوا، کہتا اگر ہمیں پیمبر نہیں ملا، نہیں میسر ہوا تو خوب ہوا، کہتا یہ بھی اچھا ہوا، کیوں، زبان غیر سے کسی دوسرے، غیروں کے دوسرے کی زبان سے شرح آرزو کرتے، اپنے آرزو کی تشریح کرتے۔ اب یہ کہتا ہے کہ ایک زمانے میں میں نے میسیج پہنچانے کے لیے پیمبر کی، میسنجر کی تلاش کی، لیکن مجھے کوئی بھی پیغام لے کے جانے والا کوئی بھی ڈاکیہ نہیں ملا۔ تو اب مجھے خیال آتا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک اچھی بات ہوئی، کیونکہ غیر کی زبان سے ہم اپنی تمنا کی کیا شرح کرتے، تشریح کرتے ہیں، نہیں، یعنی جو اپنے دل کی بات ہوتی ہے وہ جب اپنے ہی منہ سے نکلتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسرے کے منہ سے نکلتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کچھ
اور ہوتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کسی غیر کے ذریعے سے شرع کرنے سے میں بچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو تو اگر مجھے ڈاکیا نہیں نصیب ہوا تو یہ کیا ہوا، اچھی بات ہوئی یہ بھی، ٹھیک ہے۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں میری طرح سے میں ہوں میر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں شاہد جستجو کرتے۔ یہاں میں ہو میر چاند اور سورج، ٹھیک ہے، چاند اور سورج کی گردش کو شاعر بتاتا ہے کہ یہ ان کی گردش بھی میری طرح ہے، اور چاند اور سورج آپ کو پتہ ہے یہ ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے ان کے گردش میں رہنے کا سبب، ان کے گردش میں رہنے کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کسی محبوب کی تلاش میں ہیں، کسی حبیب کسی کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے ہیں، یعنی میں چاند اور سورج جو ہیں وہ بھی اس لیے گھوم رہے ہیں، اس لیے چکر لگا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی میری طرح کسی محبوب کی تلاش کریں۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے، جیسے چاند ہمیشہ جو ہے سرکولیشن میں رہتا ہے، سورج ہمیشہ سرکولیشن میں رہتے، ٹھہرتے نہیں ہیں، تو ایسے ہی میں بھی جو ہے 24 گھنٹے انہی کی طرح ہمیشہ سے اپنے محبوب کی جستجو میں، اپنے محبوب کی تلاش میں لگا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمیشہ میں نے غریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ غریباں کہتا میں ہمیشہ اپنے غریباں کو چاک کرتا رہا، غریبان کہتے ہیں یہ اپنے قمیض کا حصہ جو گلے کے ساتھ ہوتا ہے، کہتا میں ہمیشہ اس کو پھاڑتا رہا، چاک کرنا مینس پھاڑنا، کہتا میں ہمیشہ اپنے غریبان کو کیا کرتا رہا، چاک چاک کرتا رہا۔ لیکن جو رفو گر تھے، رفو آپ جانتے جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کے بعد نا وہاں پر جو پیوند کاری کی جاتی ہے مشین کے ذریعے، یعنی وہاں نا، تو کہتا ہے کہ وہ رفو گر جو تھے، یعنی رفو کرنے والے، وہ ساری عمر رفو گر سے مثلا میرے مہربان، میرے عزیز، میرے دوست جو ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے رہے کہ میرے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس محبوب کے عشق میں ہمیشہ مبتلا ہو گیا، میں نے بار بار غریباں کو چاک کیا، میں نے بار بار اس دکھ کو سہا، بار بار اس کو برداشت کیا، اور میرے جو ہم نوا تھے، میرے دوست تھے، وہ کیا کرتے رہے، رفو گر سے مراد کیا، یعنی جو چارہ گر تھے، جو علاج کرنے والے تھے، وہ میرے اس غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے، لہٰذا میرا دامن دوبارہ، میرا غریباں دوبارہ چاک ہو جاتا رہا، میں دوبارہ عشق میں میری وہی حالت ہو جاتی رہی، تو اس کا علاج نہیں ہوا۔ آگے جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے، کہتا ہے کہ تیری زنجیر زلف، تیری زلف کی زنجیر کا یہ عالم ہے، اس کی یہ حالت ہے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، یعنی جو بال ہوتے ہیں نا گنگریالے سے، ان کو ایسے زنجیر کی طرح نظر آتے رہتے ہیں۔ وہ شاعر اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آزاد لوگ جو ہیں وہ تیری زلف کی زنجیر کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا کہ وہ بھی اس میں قید ہونے کی، اسیر ہو گیا قید، یعنی وہ بھی اس کے بیچ میں قید ہونے کی تمنا کرتے، یعنی تیری زلفوں کی زنجیر کی حالت یہ اتنی خوبصورت ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو وہ بھی کیا ہوتے کہ ان زلفوں کے بیچ میں، یعنی ان زلفوں کی محبت میں قید ہونے کی وہ بھی تمنا کرتے، یعنی وہ بھی اسی محبت میں کھو جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے، کہتا یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، کہتا محبوب کے یار کی نسبت کو قبلہ کی طرف کرنا یہ کوئی بغیر کسی نسبت بے وجہ نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے، یہ کوئی نسبت ہے، اسی وجہ سے کیا ہے کہ کعبہ کی طرف محبوب کے رخ کو کیا جاتا ہے، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے، نہیں مردے کو جب وہ مر جاتا ہے اس کو قبلہ رو کرتے ہیں، یہ بے وجہ نہیں کرتے، بلکہ اس میں ایک تعلق ہے، بلکہ اس میں کیا ہے، ایک تعلق ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، نہیں رخ یار کو ہم کعبہ سے بے وجہ نسبت نہیں دے رہے، ہم بے وجہ نہیں کہتے ہیں کہ محبوب کا چہرہ کعبے کی طرح ہے،
کعبے بلکہ جو کعبے کو چاہنے والا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے کو کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو محبوب کے عشق میں مر جائے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے کو کہاں کیا جائے گا، ہے نا، محبوب ہی کی طرف کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے عشق کی کیا ہے، انتہا ہے۔ دراصل اس شعر میں حسن تعلیل ہے، یعنی وہ وجہ بتائی گئی ہے جو دراصل ہے نہیں ہے، یہ کہ مردے کو جو قبلہ رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں جو وجہ بتائی گئی ہے تو وہ تو اصل میں مردے کا یہ دستور ہے، جب بھی کوئی مرے گا ایمان والا تو اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ کعبے کا چاہنے والا ہے، اس کو کعبے کی طرف، تو ایسے ہی جو ہے ہمیشہ سے اور مر کر بھی ایک عاشق کا چہرہ اپنے معشوق کی طرف رہتا ہے۔ سکھاتے نالائے شبگیر کو در اندازی، غم فراق کا اس چرخ کو عدو کرتے۔ سکھاتے نالائے شبگیر، یعنی رات کے نالے کو، شب ہے رات، گیر گھیرا ہوا، اور رات کب گھیراؤ کرتے ہیں، یعنی رات کے 12 بجے 1 بجے کے بعد جب اندھیرا پوری طریقے سے چھا جائے، اور اس وقت جو نالا ہے یعنی آوزاری ہے، رونا دھونا ہے، کہتا ہم اس کو کیا سکھاتے، در اندازی۔ در اندازی یعنی جسے کہ ہم کہتے ہیں گھسپٹگی کرنا، یعنی پیچھے سے داخل ہونا، چھپ کے کسی جگہ میں گھسنا، ٹھیک ہے۔ کہتا غم فراق کو، ہم اس جدائی کے غم کو، اس چرخ کا، چرخ کہتے ہیں آسمان کا، کیا کرتے، دشمن بنا لیتے، ٹھیک ہے۔ اب شاعر نے یہاں پر ایک کیسا تصور پیش کیا، کہتا ہے کہ جو ہم راتوں کو اٹھ کے آرزو کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، تو اب کہتا ہے یہ آرزویں شاید اس لیے اوپر نہیں جا رہی کہ آسمان نے ان کو کیا کیا ہے، روک کے رکھا ہے، لہٰذا اب ہمیں اس نالائے شبگیر کو، جو رات کے وقت ہم اٹھ کے روتے ہیں، اس کو ہمیں در اندازی سکھانی ہوگی، ہے نہیں، کہ بھائی جیسے وہ نا جب اس کو سامنے سے نہیں جانے دیا جاتا تو در اندازی کرنا، چھپ کے آ جاتے ہیں، تو ایسے یہ بھی کیا کرے، پھر اس آسمان سے در اندازی کرے، اس کے ساتھ کیا کرے، جو غم فراق ہے اس کا دشمن بنے اور در اندازی کرے، اور ہماری آرزو، ہماری تمنا جو ہے، ہماری جو آہوزاری ہے، تو وہ ہمارے مولا تک، ہمارے مالک تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے۔ وہ جانے جان نہیں آتا، کہتا وہ جانے جان، ان کی جان سے بھی زیادہ پیارا اپنا محبوب ہے، اگر وہ نہیں ملتا ہے تو موت ہی آ جائے، دل و جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے، ہم اپنے دل اور اپنے جگر کو کہاں تک لہو کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا کب تک ہم ان کا خون بہاتے رہیں گے، ان پر کب تک ہم ظلم و ستم کرتے رہیں گے۔ اب وہ شاعر یہیں عشق کی انتہا میں کہتا ہے کہ ہم نے ساری عمر جو ہے اپنے دل، اپنے جگر کو محبوب کے لیے تڑپایا، ٹھیک ہے، ان کا لہو کیا، یعنی ان کی آرزو جو ہیں وہ نہیں پورے ہونے دی، ان کی خواہشات پورے نہیں ہونے دی، اگر ہر جگہ ہم نے تلاش کی تو اپنے محبوب کی رضا تلاش کی، لہٰذا اب اگر وہ محبوب نہیں ملتا ہے تو موت ہی آ جائے تو کیا ہو، اس غم سے نجات مل جائے، ٹھیک ہے۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ تعالی، آتش برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ یہاں پر اپنے مقدر کا شکوہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، نہ پوچھ عالم، کیفیت حالت، برگشتہ تعالی، پھری ہوئی قسمت، برگشتہ ہوتا ہے پھری ہوئی، تعالی کا قسمت کہتے ہیں، یعنی آپ میری پھری ہوئی قسمت، ہم جسے کہیں گے بدقسمتی کا حال مت پوچھیے اے آتش، ہماری حالت یہ ہے، برستی آگ، آگ برستی ہے، جو باراں کی آرزو کرتے ہیں، باراں کہتے ہیں بارش کو، یعنی اگر ہم بارش کی تمنا کریں تو ادھر سے کیا ہے، آگ برستی ہے، یعنی ہماری قسمت ہی ایسی ہے کہ ہم رحم مانگتے ہیں اور ہم پر کیا ہوتا ہے، غضب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کچھ پوچھنا آپ کو؟